پاکستان کے تدبر نے دنیا کو بڑی آگ سے بچا لیا۔ ایران کے ساتھ کشیدگی کے بعد پاکستان نے اپنی سالمیت کا دفاع بھی کیا اور میچور سفارتکاری اور میڈیا میسیجنگ کے ذریعے خطے کی صورتحال خراب بھی نہیں ہونے دی۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں عدیل وڑائچ۔ 17 جنوری کو ایران نے اچانک بلوچستان میں راکٹوں سے حملہ کر کے پاکستان کی سالمیت اور علاقائی خود مختاری کی خلاف ورزی کر دی۔ دنیا کی نظریں پاک ایران سرحد پر لگ گئیں۔ اب پاکستان کا امتحان شروع ہو چکا تھا، ایک ایسے وقت میں جب مشرق وسطی کی صورتحال پہلے ہی سنگین تھی۔ ایک چنگاری سے پورے خطے میں آگ پھیلنے کی باتیں ہونے لگیں۔ سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کو جہاں ایرانی اقدام کا جواب دینے کا فیصلہ کرنا تھا، وہیں اپنے عوام کو بھی مطمئن کرنا تھا جو ایران کے اس اقدام پر شدید غم و غصے میں تھے۔ یہ فیصلہ شاید آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ سے زیادہ مشکل تھا، کیونکہ اس مرتبہ معاملہ ایک دوست ہمسایہ ملک کا تھا، جہاں معمولی سی غلطی خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی تھی۔ سپوائلرز معاملے کو بڑھاوا دینے کی طاق میں صورتحال کی خرابی کا انتظار کرنے لگے۔ جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود پاکستان نے جلد بازی میں رد عمل دینے کی بجائے انتہائی صبر اور تدبر کے ساتھ سفارتکاری کو فوقیت دی اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ایرانی اقدام پر غصے میں سیخ پا عوام کو میڈیا کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ پاکستان کسی صورت بھی اپنی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا اور شہریوں کی جان و مال سب سے مقدم اور اہم ہے۔ This illegal act is completely unacceptable and has no justification whatsoever. Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. 18 جنوری کی صبح پاکستان نے راکٹس، میزائل اور ڈرونز کی مدد سے ایران کے اندر بلوچ دہشت گردوں کے 3 کیمپس کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی بنیاد پر نشانہ بنایا اور BLF کے سرغنہ دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ اس پیچیدہ آپریشن کے دوران اس بات کا خیال رکھا گیا کہ کولیٹرل ڈیمیج کے نتیجے میں ایرانی شہریوں اور فورسز کو نقصان نہ پہنچے۔ اس آپریشن کو مرگ بر سرم 4 کا نام دیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ملیٹریلی ایسے ٹارگٹ سلیکٹ کیے گئے جس میں ایرانی کیجولٹیز نہ ہوں، کوئی سویلینز کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو جائے اور خدا نخواستہ چیز فلیئر اپ نہ ہو، تو بڑی پریسائز ٹارگٹنگ کی گئی۔ لیکن اس میں آئی تھنک ایون جو اسٹریٹجک کمیونیکیشن تو صاف ذرا فالو کرتا ہے جب ایک ایکشن ہوتا ہے، لیکن جو ایکشن تھا ایک بڑے لمیٹڈ ٹائم میں ریکانسنس، انٹیلیجنس گیدرنگ اور پھر ٹارگٹنگ، جس کے اندر آئی تھنک آپ کی تینوں ڈائمینشن گراؤنڈ، ایئر اور پھر آج کل جو کہ ڈرونز کا یوز بھی ایک نئی ڈائمینشن آ گئی ہے، اس کے اندر آئی تھنک بڑا مشکل ہوتا ہے ود ان لمیٹڈ ٹائم۔ پاکستان نے اس کامیابی پر فتح کا جشن منانے اور اشتعال انگیز بیان کی بجائے باہمی تعاون اور بات چیت سے معاملہ حل کرنے پر زور دیا۔ سفارتی چینل کے ذریعے ایران جبکہ میڈیا کے ذریعے اپنی عوام کو دیا گیا پیغام مؤثر ثابت ہوا، جس کے نتیجے میں حساس ترین معاملہ حیران کن طور پر چند گھنٹوں میں حل ہو گیا۔ پاکستان نے جہاں اپنی ڈیٹرنس بحال کر کے دفاعی صلاحیت منوائی، وہیں ایک ہمسایہ دوست ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات چند ہی گھنٹوں میں بحال ہو چکے ہیں۔ کشیدگی کے دوران پاکستان کی قابل سفارتکاری، مؤثر میڈیا میسیجنگ اور نپے تلے ملٹری رسپانس کے نتیجے میں خطے کا منظرنامہ چند ہی گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا۔ اب دونوں ممالک کے سفراء 26 جنوری تک اپنی پرانی پوزیشنز دوبارہ سنبھالیں گے اور 29 جنوری کو ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ کیمرامین شاہین گردیزی کے ساتھ